الرسالہ اکتوبر 2017۔ حج کی اجتماعی اہمیت۔ حج اسلام کی ایک نہایت اہم سالانہ عبادت ہے۔ وہ قمری کیلنڈر کے آخری ماہ ذوالحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی عبادت کے مراسم بیت اللہ میں یا اس کے آس پاس کے مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں جو عرب میں واقع ہے۔ اس عبادت کو تمام عبادت کا جامع کہا جاتا ہے، چنانچہ اس میں ہر قسم کے عبادتی پہلو پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اجتماعی پہلو بھی ہے۔ حج کی عبادت میں اجتماعیت کا پہلو بہت نمایاں طور پر موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں حج کی تفصیل دیتے ہوئے یہ جملہ لکھا گیا ہے: About 2 million persons perform the Hajj each year, and the rite serves as a unifying force in Islam by bringing followers of diverse background together in religious celebration۔ تقریباً 2 ملین آدمی ہر سال حج کرتے ہیں، اور یہ عبادت مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو ایک مذہبی تقریب میں یکجا کر کے اسلام میں اتحادی طاقت کا کام کرتی ہے۔ قرآن میں حج کا حکم دیتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی خدا نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا اور اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ مثابہ کے معنی عربی زبان میں تقریباً وہی ہیں جس کو آج کل کی زبان میں مرکز کہا جاتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوں، جس کی طرف سب لوگ رجوع کریں، جو سب کا مشترک مرجع اور شیرازہ ہو۔ حج کی عبادت کے لیے ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں۔ ان کی تعداد سالانہ تقریباً 2 ملین ہو جاتی ہے۔ حج کے موسم میں مکہ اور اس کے آس پاس ہر طرف آدمی ہی آدمی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے حلیے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر یہاں آنے کے بعد سب کی سوچ ایک ہو جاتی ہے، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج کے دوران وہ ان کی تمام توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اس طرح حج ایک ایسی عبادت بن جاتا ہے جو اپنے تمام اعمال اور تقریبات کے ساتھ انسان کو اجتماعیت اور مرکزیت کا سبق دے رہا ہے۔ حج کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ ہے۔ یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کو نہ صرف مسلمان خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، بلکہ دوسرے بڑے مذاہب کے لوگ بھی ان کو عظیم پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح حج کے عمل کو تاریخی طور پر تقدس اور عظمت کا وہ درجہ مل گیا ہے جو دنیا میں کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں۔ حضرت ابراہیم قدیم عراق میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے تھے۔ اس وقت عراق ایک شاندار تمدن کا ملک تھا۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور حضرت اسماعیل کے دادا تھے۔ ان کو عراق کے سرکاری نظام میں اعلیٰ عہدیدار کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے عراق میں شاندار ترقی کے اعلیٰ مواقع کھلے ہوئے تھے، مگر عراق کے مشرکانہ نظام سے وہ موافقت نہ کر سکے۔ ایک خدا کی پرستش کی خاطر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا جو کئی خداؤں کی پرستش کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ عراق کے سرسبز ملک کو چھوڑ کر عرب کے خشک صحرا میں چلے گئے، جہاں کی سنسان دنیا میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہ تھی۔ یہاں انہوں نے ایک خدا کے گھر کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے اس عمل کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کئی خداؤں کو اپنا مرجع بنانے کے بجائے ایک خدا کو اپنا مرجع بنایا، اور اس مقصد کے لیے بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کی، جو خدائے واحد کی عبادت کا عالمی مرکز ہے۔
یہی مرکز توحید حج کے مراسم کی ادائیگی کا مرکز بھی ہے۔ حج کی عبادت میں جو مراسم ادا کیے جاتے ہیں ان کے بعض پہلوؤں کو دیکھیے۔ حج کے دوران حاجی سب سے زیادہ جو کلمہ بولتا ہے وہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور بادشاہی بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاجی کی زبان سے بار بار یہ الفاظ کہلوا کر تمام لوگوں کے اندر یہ نفسیات پیدا کی جاتی ہے کہ بڑائی صرف ایک اللہ کی ہے، اس کے سوا جتنی بڑائیاں ہیں سب اس لیے ہیں کہ وہ سب اسی ایک عظیم تر بڑائی میں گم ہو جائیں۔ یہ احساس اجتماعیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ اجتماعیت اور اتحاد ہمیشہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہر آدمی اپنے کو بڑا سمجھ لے۔ اس کے برعکس جہاں تمام لوگ کسی ایک کے حق میں اپنی انفرادی بڑائی سے دستبردار ہو جائیں، وہاں اتحاد اور اجتماعیت کے سوا کوئی اور چیز پائی نہیں جاتی۔ بے اتحادی بڑائیوں کی تقسیم کا نام ہے اور اتحاد بڑائیوں کی وحدت کا۔ اسی طرح حج کا ایک اہم رکن طواف ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جو حج کے موسم میں مکہ میں جمع ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی اقرار ہے کہ آدمی اپنی کوششوں کا مرکز و محور صرف ایک نقطے کو بنائے گا، وہ ایک ہی دائرے میں حرکت کرے گا۔ یہ عین وہی مرکزیت ہے جو مادی سطح پر نظام شمسی میں نظر آتی ہے۔ نظام شمسی کے تمام سیارے ایک ہی سورج کو مرکزی نقطہ بنا کر اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی طرح حج یہ سبق دیتا ہے کہ انسان ایک خدا کو اپنا مرجع بنا کر اس کے دائرے میں گھومے۔ اس کے بعد حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ وہ صفا سے مروہ کی طرف جاتا ہے اور پھر مروہ سے صفا کی طرف لوٹتا ہے۔ اس طرح وہ 7 چکر لگاتا ہے۔ یہ عمل کی زبان میں اس بات کا سبق ہے کہ آدمی کی دوڑ دھوپ ایک حد کے اندر بندھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر آدمی کی دوڑ دھوپ کی کوئی حد نہ ہو تو کوئی ایک طرف بھاگ کر نکل جائے گا اور کوئی دوسری طرف، مگر جہاں دوڑ دھوپ کی حد بندی کر دی گئی ہو وہاں ہر آدمی بندھا رہتا ہے۔ وہ بار بار وہیں لوٹ کر آتا ہے جہاں اس کے دوسرے بھائی اپنی سرگرمیاں جاری کیے ہوں۔ یہی حج کے دوسرے تمام مراسم کا حال ہے۔ حج کے تمام مراسم مختلف پہلوؤں سے ایک ہی نشانے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی ربانی مقناطیس ہے جو لوہے کے تمام ٹکڑوں کو ایک نقطے پر کھینچتے چلا جا رہا ہے۔ مختلف ملکوں کے یہ لوگ جب مقام حج کے قریب پہنچتے ہیں تو سب کے سب اپنا قومی لباس اتار دیتے ہیں اور سب کے سب ایک ہی مشترک لباس پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سلی ہوئی ایک سفید چادر نیچے تہمت کی طرح پہن لی جائے اور اسی طرح ایک سفید چادر اوپر سے جسم پر ڈال لی جائے۔ اس طرح لاکھوں انسان ایک ہی وضع اور ایک ہی رنگ کے لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ مختلف مراسم ادا کرتے ہوئے بالآخر عرفات کے وسیع میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس وقت ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انسانوں کے تمام فرق اچانک مٹ گئے ہوں۔ انسان اپنے تمام اختلافات کو کھو کر خدائی وحدت میں گم ہو گئے ہیں۔ تمام انسان ایک ہو گئے ہیں جیسے ان کا خدا ایک ہے۔
عرفات کے وسیع میدان میں جب احرام باندھے ہوئے تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، اس وقت کسی بلندی سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آئے گا کہ زبان، رنگ، حیثیت، جنسیت کے فرق کے باوجود سب کے سب انسان بالکل ایک ہو گئے ہیں۔ اس وقت مختلف قومیتیں ایک ہی بڑی قومیت میں ضم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حج اجتماعیت کا اتنا بڑا مظاہرہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال غالباً دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ عبادت ہے۔ مسلمان ہر روز 5 وقت اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ساری دنیا کے مسلمانوں کا عبادتی قبلہ ایک ہی ہے۔ عام حالت میں وہ ایک تصوراتی حقیقت ہوتا ہے، مگر حج کے دنوں میں مکہ پہنچ کر وہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت بن جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہاں پہنچ کر جب اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو محسوس طور پر دکھائی دینے لگتا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا مشترک قبلہ ایک ہی ہے۔ کعبہ ایک چوکور قسم کی عمارت ہے۔ اس عمارت کے چاروں طرف گول دائرے میں سارے لوگ گھومتے ہیں، جس کو طواف کہا جاتا ہے۔ وہ صف بصف ہو کر اس کے گرد گول دائرے میں لوگوں کو ایک ہونے اور مل کر کام کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ وہ ایک آواز پر حرکت کرنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ ایکتا کے اس عظیم تربیتی نظام ہی کا یہ بھی ایک ظاہری پہلو ہے کہ تمام لوگوں سے ان کے انفرادی لباس اتروا کر سب کو ایک ہی سادہ لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ یہاں بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ یہاں مشرقی لباس اور مغربی لباس کے امتیازات فضا میں گم ہو جاتے ہیں۔ احرام کے مشترک لباس میں تمام لوگ اس طرح نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ تمام لوگوں کی صرف ایک حیثیت ہے۔ تمام لوگ صرف ایک خدا کے بندے ہیں، اس کے سوا کسی کو کوئی اور حیثیت حاصل نہیں۔ حج کے مقررہ مراسم اگرچہ مکے میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر بیشتر حاجی حج سے فارغ ہو کر مدینہ بھی جاتے ہیں۔ مدینے کا قدیم نام یثرب تھا، مگر پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں اس کو اپنا مرکز بنایا۔ اس وقت سے اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ مدینہ اسی کا اختصار ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے۔ یہاں آپ کی قبر ہے۔ یہاں آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے نشانات بکھرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں حاجی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ ان کے لیے مزید اتحاد اور اجتماعیت کا عظیم سبق بن جاتا ہے۔ یہاں کی مسجد نبوی میں وہ اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ ان کا رہنما صرف ایک ہے۔ وہ یہاں سے یہ احساس لے کر لوٹتے ہیں کہ ان کے اندر خواہ کتنے ہی جغرافی اور قومی فرق پائے جاتے ہوں، انہیں ایک ہی پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ انہیں ایک مقدس ہستی کو اپنی زندگی کا رہنما بنانا ہے۔ وہ خواہ کتنے ہی زیادہ اور کتنے ہی مختلف ہوں، مگر ان کا خدا بھی ایک ہے اور ان کا پیغمبر بھی ایک۔ ہجر جمیل۔ قرآن کی سورہ مزمل میں ایک حکم ان الفاظ میں آیا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اردو مترجمین نے اس آیت کے جو ترجمے کیے ہیں ان میں سے چند یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اور سہتا رہ جو کہتے رہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔
محمود حسن دیوبندی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، اور سہتا رہ جو کچھ وہ کہتے رہیں، اور چھوڑ دے ان کو بھلی طرح کا چھوڑنا۔ امین احسن اصلاحی نے اس کا ترجمہ ایسے کیا، اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کر اور ان کو خوبصورتی سے نظر انداز کر۔ عاشق الہی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کیجیے۔ عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور ان باتوں پر صبر کیے رہیے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ صوفی عبد الحمید سواتی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، اور اے پیغمبر آپ صبر کریں ان باتوں پر جو مخالفین کہتے ہیں، اور آپ خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اس آیت کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ اس طرح ہوگا: Endure patiently whatever they say and avoid them in a decent manner۔ قرآن کی یہ آیت مکی دور میں اتری۔ اس وقت مکہ میں مشرکین کا غلبہ تھا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رسول اور اصحاب رسول نے ان کے آبائی دین سے انحراف کیا ہے۔ اس بنا پر وہ لوگ رسول اور اصحاب رسول کو ستانے لگے۔ انہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائیں۔ اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت اتری۔ اس میں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم لوگ صبر کرو اور ہجر جمیل کا طریقہ اختیار کرو۔ ہجر جمیل کے لفظی معنی ہے خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ستانے والوں کے ساتھ حسن اعراض کا طریقہ اختیار کرو۔ ان کے معاملے میں تمہارا طریقہ منفی رد عمل کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مثبت رد عمل کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تم کو چاہیے کہ ان کے معاملے میں درگزر کرو، اور ان کے برے انداز کے مقابلے میں تم ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرو۔ مفسرین نے عام طور پر یہ لکھا ہے کہ صبر اور ہجر جمیل کا یہ حکم آیات قتال کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا، مگر یہ ایک غلط تفسیر ہے۔ ہجر جمیل یا حسن اعراض کوئی مجبوری کا فعل نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا ایک مثبت رویہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن منفی رد عمل کا تحمل نہیں کر سکتا۔ شکایت کی نفسیات شکر کے جذبے کی قاتل ہے، اس لیے مومن یک طرفہ طور پر شکایت کے جذبات کو ختم کرتا ہے تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ مجروح نہ ہونے پائے۔ اسی طرح نفرت کی نفسیات محبت کے جذبے کی قاتل ہے، اس لیے مومن نفرت کی نفسیات کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیتا تاکہ اس کے اندر محبت الہی کا جذبہ پوری طرح باقی رہے۔ اس کام کو کبھی سختی سے کرنا پڑتا ہے اور کبھی حسن تدبیر سے۔ ہجر جمیل یعنی حسن اعراض بظاہر دوسرے کے مقابلے میں ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے۔ مومن آخری حد تک یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اعلیٰ اسلامی احساس ہمیشہ زندہ رہے، کسی بھی حال میں اس کے اندر کمی یا ایروژن نہ ہونے پائے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے، یعنی انسان کے دل میں بیک وقت دو متضاد نفسیات پرورش نہیں پا سکتی۔ جو دل انسان سے نفرت کرے، عین اسی وقت وہ خدا سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس دل کے اندر انسانوں کے بارے میں شکایات بھری ہوئی ہوں، وہ دل کبھی خدا کے شکر سے سرشار نہیں ہو سکتا۔ جس آدمی کا سینہ انتقامی نفسیات کا جنگل بنا ہوا ہو، وہ خدا سے طلب عفو کی لذت کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ جو انسان ظلم کی یادوں میں جی رہا ہو، وہ خدائے رحمان و رحیم کی یادوں کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر اور حسن اعراض مومن کے لیے
ایک خود حفاظتی تدبیر ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ اس کے سینے میں غیر مومنانہ نفسیات کی پرورش ہونے لگے۔ اس لیے جب بھی ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے تو مومن کہہ اٹھتا ہے کہ میں اس قسم کی منفی سوچ کا تحمل نہیں کر سکتا۔ یہاں اس معاملے کی مزید وضاحت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی زندگی سے حسن اعراض کی کچھ عملی مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ قدیم مکہ کے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے اور سب و شتم کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ کا نام محمد کے بجائے مزمم رکھ دیا تھا۔ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، اس کے بجائے وہ آپ کو مزمم یعنی مذمت کیا ہوا کہتے تھے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، الا تعجبون لما یصرف اللہ عنی من اذی قریش یسبون ویہجون مذمما وانا محمد۔ سیرت ابن حشام۔ یعنی کیا تم کو تعجب نہیں کہ اللہ نے مجھے قریش کی اذیت سے کس طرح بچا لیا؟ وہ سب و شتم کرتے ہیں اور مذمم کہہ کر ہجو کرتے ہیں، حالانکہ میں محمد ہوں۔ پیغمبر اسلام کے اس قول کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلاً قریش اگر یہ کہیں کہ مذمم مجنون ہے تو رسول اللہ اس کا برا اثر نہ لیتے ہوئے یہ کہہ دیں گے کہ تمہاری یہ بات اس کے اوپر پڑے گی جس کا نام مذمم ہو، میرا نام تو محمد ہے۔ یہ حسن اعراض کی ایک لطیف مثال ہے۔ اس طرح مومن اپنے آپ کو اس نقصان سے بچاتا ہے کہ کسی کی بدگوئی اس کے اندر منفی نفسیات پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ مومن کا قول یہ ہوتا ہے کہ میں منفی جذبات کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے حسن اعراض کی ایک دلچسپ مثال ڈاکٹر ذاکر حسین کے ہاں پائی جاتی ہے۔ ایک بار وہ دہلی کی ایک سڑک پر اپنی گاڑی چلا رہے تھے، اتفاق سے ان کی گاڑی ایک اور شخص کی گاڑی سے معمولی طور پر ٹکرا گئی۔ ان کی گاڑی میں رگڑ یعنی ڈینٹ آ گیا۔ اس آدمی نے ابھی نئی گاڑی لی تھی۔ وہ گاڑی روک کر اترا، ذاکر صاحب بھی اپنی گاڑی روک کر اتر گئے۔ اس آدمی نے ذاکر صاحب کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایڈیٹ۔ اس انگریزی لفظ کے معنی ہوتے ہیں احمق۔ ذاکر صاحب نے جوابی غصہ نہیں دکھایا، انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے کہا، سر آئی ایم ناٹ مسٹر ایڈیٹ، آئی ایم ذاکر حسین۔ جناب میں مسٹر ایڈیٹ نہیں ہوں، میں ذاکر حسین ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سوری کہہ کر وہ خاموشی کے ساتھ اپنی گاڑی پر بیٹھا اور آگے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہجرت کے بعد حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ امن تیار کیا گیا۔ اس معاہدے کے وقت قریش نے ضد کا مظاہرہ بھی کیا اور تشدد کا مظاہرہ بھی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ان کی یک طرفہ شرطوں پر معاہدہ کیا جائے۔ اصحاب رسول کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ اس طرح کی شرطوں پر معاہدہ کرنا ان کو بظاہر ایک ذلت کا معاہدہ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا تدعونی قریش اليوم الى خطہ یسألوننی فیہا صلۃ الرحم الا اعطیتہم ایہا۔ سیرت ابن حشام۔ یعنی قریش آج جو خاکہ بھی پیش کریں گے بشرطے کہ اس میں صلہ رحمی کو ملحوظ رکھا گیا ہو، میں ضرور اس پر راضی ہو جاؤں گا۔ دشمن کی یک طرفہ شرطوں کو ماننا
ایک سخت ناگوار معاملہ تھا، مگر آپ نے مذکورہ بات کہہ کر اس ناگوار کو ایک خوشگوار معاملہ بنا لیا۔ پیغمبر اسلام کا یہ قول ہجر جمیل کی ایک حکیمانہ مثال ہے۔ قدیم عربوں کے نزدیک صلہ رحمی بہت بڑی انسانی قدر سمجھی جاتی تھی، اور قطع رحمی کو وہ بہت برا سمجھتے تھے۔ اس لیے اس کا سوال ہی نہ تھا کہ وہ معاہدے کے لیے ایسا خاکہ پیش کریں جس میں قطع رحمی کی دفعہ رکھی گئی ہو۔ با اعتبار حقیقت رسول اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں ہر قیمت پر قریش سے صلح کر لوں گا۔ اس بات کو کہنے کے باعزت طریقے کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں قریش کی طرف سے صلح کے ہر خاکے کو منظور کر لوں گا، بشرطے کہ اس میں قطع رحم نہ پایا جاتا ہو، حالانکہ پیشگی طور پر یہ معلوم تھا کہ وہ قطع رحم کی شرط کبھی نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جلد ہی یہاں کے باشندوں کی اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس وقت مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ اپنے زمانے کا ایک بڑا لیڈر تھا۔ وہ بھی اگرچہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا، مگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر آپ کے خلاف شر انگیز باتیں کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کا ذکر مدینہ کے ایک مسلمان اسید بن حضیر سے کیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ ارفق بہ فواللہ لقد جاءنا اللہ بک وان قومہ لینظمون لہ الخرز لیتوجوہ فانہ لیری انک قد استلبتہ ملکا، یعنی اے خدا کے رسول اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے۔ خدا کی قسم اللہ آپ کو ہمارے پاس لے آیا اور اس کی قوم کے لوگ اس کے لیے جواہر کا تاج تیار کر رہے تھے تاکہ وہ اس کو بادشاہ بنائے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اس کا مقام اس سے چھین لیا ہے۔ یہ حسن اعراض کی ایک حکیمانہ مثال ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کی شر انگیزی کا جواب سختی کے ساتھ دیا جاتا۔ صحابی نے گویا اپنے جواب میں یہ بتایا کہ اس معاملے میں سختی کی ضرورت نہیں، حسن اعراض ہی اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اوپر ہجر جمیل کی وہ مثالیں ہیں جو سطور میں ہوتی ہیں، اب ایک بین السطور کی مثال لیجیے۔ جب کسی معاملے میں ہجر جمیل کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس میں ایک اور بات پوشیدہ ہوتی ہے جو اگرچہ زبان سے بولی نہیں جاتی مگر وہ حقیقی مطلوب کے طور پر اس میں شامل رہتی ہے۔ اس کی ایک مثال حدیبیہ کا معاہدہ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے قیام فرمایا۔ اس دوران قریش نے مختلف قسم کی زیادتیاں کی، مثلا ایک صحابی کو تنہا پا کر انہیں تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور آپ پر تیر برسانے لگے۔ اس طرح کی اشتعال انگیز صورتحال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے 10 سال کا امن معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کی دفعات حضرت عمر پر سخت ناگوار تھیں۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، یا ابا بکر الیس برسول اللہ؟ قال بلی۔ قال اولسنا بالمسلمین؟ قال بلی۔ قال او لیسوا بالمشرکین؟ قال بلی۔ قال فعلی ما نؤتی الدنیۃ فی دیننا، یعنی اے ابو بکر
کیا محمد اللہ کے رسول نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عمر نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عمر نے کہا کہ کیا وہ مشرک نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عمر نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ روایات کے مطابق حضرت عمر نے یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی۔ یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی زیادتیوں کے باوجود ان کی یک طرفہ شرطوں پر 10 سال کا جو امن معاہدہ کیا تھا وہ ایک نہایت اہم اسلامی مصلحت کی بنا پر تھا، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ دشمن سے معاہدہ امن کر کے معتدل حالات پیدا کیے جائیں تاکہ اسلامی دعوت کا عمل مؤثر طور پر جاری ہو سکے۔ مگر یہ نصیحت نہ امن معاہدے کے اندر لکھی گئی اور نہ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کی شدید ناگواری کے باوجود آپ نے حدیبیہ کے مقام پر اس کا اعلان کیا۔ یہ ہجر جمیل یا حسن اعراض کا دوسرا پہلو ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہمیشہ مخفی حالت میں ہوتا ہے۔ اس پہلو کو لفظوں میں پانا ممکن نہیں۔ اگر اس کو لفظوں میں لکھا یا بولا جائے تو اس کی ساری معنویت ختم ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں لوگوں کے لیے صرف 2 میں سے ایک رویہ درست ہے، یا تو وہ اتنا زیادہ ہوش مند ہوں کہ سطور کے اندر بین السطور کو پڑھ لیں، وہ اعلان کے بغیر اس کی اہمیت کو دریافت کر لیں۔ جن لوگوں کے اندر اتنی ہوش مندی نہیں ہے ان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی بصیرت پر اعتماد کریں۔ وہ صرف اعتماد اور حسن ظن کی بنا پر یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے رہنما نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی گہری مصلحت ہوگی۔ ہمارا کام اپنے رہنما کی اتباع کرنا ہے، نہ کہ اس کی دیانتداری یعنی انٹیگریٹی پر شک کرنا۔ صلح حدیبیہ بظاہر ایک ایسی صلح تھی جو دشمن کے مقابلے میں دب کر کی گئی، مگر اس کے اندر ایک غیر اعلان شدہ مقصد چھپا ہوا تھا، اور وہ تھا ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے اپنے لیے وقفہ تعمیر حاصل کرنا۔ اگر یہ بات معاہدے کے متن میں لکھ دی جاتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اسی وقت اس کا اعلان کر دیتے تو صلح کے مقاصد سرے سے فوت ہو جاتے۔ اس قسم کے مقاصد ہمیشہ اعلان کے بغیر ہوتے ہیں، نہ کہ اعلان کے ساتھ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ بات کو جب اس کا عملی نتیجہ ظاہر ہو گیا، اس وقت لوگوں نے جانا کہ اس صلح کے اندر کتنی بڑی مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے بعد کے زمانے میں ان الفاظ میں بیان کی: ما کان فتح اعظم فی الاسلام من فتح الحدیبیہ ولکن الناس یومئذ قصر رأیہم عما کان بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربہ والعباد یعجلون واللہ تبارک وتعالی لا یعجل کعجلۃ العباد حتی تبلغ الامور ما اراد اللہ۔ یعنی اسلام میں حدیبیہ کی فتح سب سے بڑی فتح تھی، لیکن معاہدے کے دن لوگوں کو اس بات میں رائے قائم کرنے میں کوتاہی ہوئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب کے درمیان تھا۔ انسان عجلت پسند ہے اور اللہ انسانوں کی طرح عجلت نہیں کرتا، یہاں تک کہ معاملہ وہاں تک پہنچ جائے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہجر جمیل یعنی حسن اعراض سادہ طور پر محض ایک بچاؤ کی تدبیر نہیں، بلکہ وہ بامقصد انسان کی سوچی سمجھی ایک مستقل اخلاقی روش ہے۔ بامقصد انسان کے سامنے ایک متعین منزل ہوتی ہے جہاں پہنچنا اس کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے، اس لیے وہ راستے کے ہر الجھاؤ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے
تاکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی آخری منزل تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ معلوم ہے، قدیم مکہ کے لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا۔ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ اس ترک وطن کے بعد بھی وہ آپ کے خلاف مسلسل جارحیت کرتے رہے۔ آخر کار وہ وقت آیا جب کہ پیغمبر اسلام اللہ کی مدد سے مکہ کے فاتح بن گئے۔ اب وقت تھا کہ ماضی کے ظلم کی انہیں سزا دی جائے۔ عام رواج کے مطابق ان کو قتل کر دینا عین جائز تھا، مگر پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ ہجر جمیل کی روش اختیار کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب قریش کے یہ مجرمین آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بارے میں وہی کہوں گا جو پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، یعنی لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ اس طرح آپ نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جو اس سے پہلے آپ کے خلاف کھلے دشمن بنے ہوئے تھے۔ دیکھیے السنن الکبری للبیہقی۔ پیغمبر اسلام کا یہ عمل ایک بامقصد انسان کے عمل کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ پیغمبر اسلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کریں، مکہ کے لوگوں کو شرک سے نکال کر انہیں خدائے واحد کا پرستار بنائیں، اپنے دشمن انسان کو دوست انسان میں تبدیل کر کے توحید کی بنیاد پر وہ انقلاب لائیں جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام کے یک طرفہ حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے یہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں فخرجوا کأنما نشروا من القبور فدخلوا فی الاسلام، یعنی پھر وہ لوگ وہاں سے اس طرح نکلے جیسا کہ وہ قبروں سے نکلے ہوں اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دیکھیے السنن الکبری للبیہقی۔ پیغمبر اسلام اگر اس کے برعکس ان دشمنوں سے ان کی ظالمانہ روش کا انتقام لیتے تو اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہاں انتقام در انتقام کا دور چل پڑتا، ایک انتقام کے بعد دوسرا انتقام شروع ہو جاتا، اور پھر حالات ایسا منفی رخ اختیار کر لیتے کہ سارا تعمیری منصوبہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ غیر فطری رد عمل۔ جب کوئی خلاف مزاج بات پیش آئے تو اس کے مقابلے میں آدمی کی روش کی دو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ایک جذباتی رد عمل کا طریقہ اور دوسرا غیر جذباتی رد عمل کا طریقہ۔ جذباتی رد عمل عین وہی چیز ہے جس کو میڈیکل اصطلاح میں الرجی کہا جاتا ہے۔ الرجی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ الرجی نام ہے معتدل حالات میں غیر معتدل رد عمل کا، abnormal reaction to normal things۔ مثلاً اپنے خلاف تنقید کو سن کر غصہ ہونا اس قسم کی ایک الرجی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی کسی بات پر تنقید کرتا ہے تو اس کا معتدل اور فطری رد عمل یہ ہے کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سنیں اور کھلے ذہن کے ساتھ اس پر غور کریں۔ اگر تنقید غلط ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں، اور اگر تنقید درست ہے تو سیدھی طرح اس کو مان لیں۔ اس کے برعکس تنقید کو سن کر بگڑ جانا تنقید کا غیر معتدل اور غیر فطری انداز میں جواب دینا ہے۔ پہلی صورت مریضانہ ذہنیت کا ثبوت ہے اور دوسری صورت صحت مند ذہنیت کا ثبوت۔ اسی طرح
مخالفانہ نعرے کو سن کر مشتعل ہو جانا، توہین کے کسی معاملے پر بھڑک اٹھنا، اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ دیکھ کر بگڑ جانا، اپنی سوچ کے خلاف سوچ کو برداشت نہ کر سکنا، یہ سب جذباتی رد عمل کی صورتیں ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کے خلاف نفرت اور تشدد میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ زندگی کے مثبت اور تعمیری رخ کا تجربہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا طریقہ غیر جذباتی رد عمل کا طریقہ ہے۔ اسی کو قرآن میں ہجر جمیل کہا گیا ہے، یعنی جب اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے تو مشتعل نہ ہو کر ٹھنڈے ذہن کے ساتھ اس پر غور کرنا اور سوچے سمجھے فیصلے کے تحت معتدل انداز میں اس کا جواب دینا۔ اس معتدل جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ سادہ طور پر بس اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی وہی رویہ جس کو عام زبان میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے: کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہجر جمیل کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مخالف گروہ کی بدعملی کا جواب خوش عملی سے دیا جائے، اس کے پست اخلاق کے مقابلے میں برتر اخلاق کا طریقہ اختیار کر کے اس کو مغلوب کر لیا جائے۔ اسی طرح کبھی حالات کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ کی سیاست یعنی پریشر ٹیکٹکس کا طریقہ اختیار کر کے اس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ ہجر جمیل کی کوئی ایک لگی بندھی صورت نہیں، حالات کے اعتبار سے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تاہم جو صورت بھی اختیار کی جائے وہ سوچے سمجھے منصوبے کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ بلا سوچے سمجھے رد عمل کی حیثیت سے۔ اس کا بنیادی مقصد اعراض کرنا ہوگا، نہ کہ الجھ جانا، اور وہ ہمیشہ امن کے اصول پر ہوگی، نہ کہ تشدد کے اصول پر۔ اس کے پیچھے کبھی بھی نفرت اور انتقام کا جذبہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ جذبہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح حسن تدبیر کے ذریعے معاملے کو ٹال دیا جائے تاکہ زندگی کی گاڑی معمول کے مطابق اپنے مطلوب رخ پر چلنے لگے۔ ہجر جمیل کا نشانہ خارجی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ آدمی کی خود اپنی ذات ہوتی ہے۔ ہجر جمیل کا نشانہ یہ نہیں ہوتا کہ خود مسئلے کا خاتمہ کر دیا جائے، اس کا نشانہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو اپنے خلاف مسئلہ بننے سے روک دیا جائے۔ بامقصد انسان کا کردار۔ صہیب بن سنان الرومی ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے دور اول میں اسلام قبول کیا۔ ان کی پیدائش موصل میں ہوئی۔ انہوں نے مدینہ میں 38 ہجری میں وفات پائی۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ ان سے 307 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا سابق العرب و صہیب سابق الروم، المعجم الکبیر للطبرانی۔ صہیب رومی کا تذکرہ تاریخ اسلام کی اکثر کتابوں میں آیا ہے، مثلا طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساکر وغیرہ۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صہیب رومی ایک اونچے خاندان کے فرد تھے۔ پھر وہ مکہ میں تجارت کرنے لگے۔ انہوں نے تجارت میں کافی دولت کمائی۔ کانا صہیب قد ربح مالا وفیرا من تجارتہ، سیر اعلام النبلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت فرمائی تو صہیب رومی نے بھی ہجرت کا فیصلہ کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کی ہجرت کی خبر لوگوں کو ہو گئی، چنانچہ قریش کے کچھ نوجوان ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا یہ مال مکہ میں حاصل کیا ہے، اس کو لے کر ہم تم کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھ کو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
اس کے بعد صہیب رومی نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا۔ فجعل لہ مالہ اجمع۔ الطبقات الکبریٰ لابن سعد۔ اپنا مال قریش کے حوالے کر کے صہیب رومی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ کو مکہ کا پورا واقعہ بتایا۔ اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا یحییٰ ربیح البیع، اے ابو یحییٰ تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، ربیح صہیب ربیح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب رہی، صہیب کی تجارت کامیاب رہی۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر۔ حضرت صہیب رومی کا یہ واقعہ، جس کی تصدیق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بے حد اہم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بامقصد انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے علاوہ ہر دوسری چیز کو ثانوی یعنی سیکنڈری درجے پر رکھے۔ وہ اپنے مقصد کو بچانے کی خاطر ہر دوسری چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ مذکورہ واقعے پر غور کیجیے۔ حضرت صہیب رومی کے سامنے ایک صورت یہ تھی کہ وہ یہ سوچیں کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، وہ میرا ایک جائز حق ہے، مجھے اپنے حق سے محرومی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، مجھے ہر حال میں اپنے مال کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے، خواہ اس کے لیے مجھے ظالموں سے لڑائی لڑنی پڑے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ یہ سوچیں کہ مدینہ دعوت اسلامی کا مرکز بن رہا ہے، وہاں پہنچ کر مجھے اس دعوتی مہم میں شریک ہونا ہے۔ اسلام کے اس قافلے کے ساتھ مل کر مجھے چاہیے کہ میں اس تاریخی مہم کو اس کی تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ صہیب رومی نے محسوس کیا کہ یہ کم بہتر اور زیادہ بہتر کے درمیان انتخاب کا معاملہ ہے۔ اگر میں مال کے لیے ٹکراؤ کروں تو یہ کوئی عقل مندی نہ ہوگی، یہ مال کی خاطر مقصد کو قربان کرنے کے ہم مانی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مقصد کو بچانے کی خاطر مال کو قربان کر دیا اور اس سے دستبردار ہو کر مدینہ چلے گئے۔ اس طرح کے معاملات میں سوچنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے منطقی انصاف کا طریقہ اور دوسرا ہے عملی حل کا طریقہ۔ منطقی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ خالص فنی اعتبار سے صحیح اور غلط کو معلوم کیا جائے، جیسا کہ قانونی عدالت میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہے عملی حل یعنی پریکٹیکل سلوشن۔ عملی حل کا مطلب یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے صحیح اور غلط کی بحث میں نہ پڑا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ عملی حالات کے اعتبار سے مسئلے کا مثبت حل کیا ہے۔ پہلا طریقہ عام انسان کا طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ بامقصد انسان کا طریقہ۔ عام انسان کو صرف یہ معلوم رہتا ہے کہ قانون کے مطابق اس کا حق کیا ہے۔ اس کے برعکس بامقصد انسان قانونی حق اور منطقی انصاف سے بلند ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اپنے مقصد اعلیٰ کو حاصل کرنے کا مفید طریقہ کیا ہے۔ سوچ میں اس فرق کی بنا پر عام انسان لوگوں کے ساتھ زر اور زمین کا جھگڑا کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے سوا اس کا کوئی اور نشانہ حیات نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بامقصد انسان کا نظریہ حضرت مسیح کے الفاظ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تمہارا کرتا لینا چاہے تو اس کو اپنا چوغا بھی دے دو، یعنی دنیاوی چیزوں کے معاملے میں نزاع پیدا ہو تو فوراً یک طرفہ قربانی کے ذریعے اس نزاع کو ختم کر دو، تاکہ مقصد کی طرف تمہارا سفر کسی خلل کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے۔ اس طرح کے نزاعی معاملات میں عام انسان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق کیوں چھوڑیں، ہم انصاف سے دستبردار کیوں ہوں، مگر بامقصد انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی حق کو لینے کی کوشش میں وہ ربانی حق سے محروم ہو جائے گا، دنیاوی انصاف کو حاصل کرنے کی لڑائی میں وہ آخرت کے انصاف کی میزان میں اپنے آپ کو بے قیمت کر لے گا۔
سوچنے کا یہی فرق دونوں کے عمل میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دنیا کی خاطر آخرت کو گنوا دیتا ہے اور دوسرا آخرت کی خاطر دنیا کو۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کے لفظی معنی ہے بھرپور کوشش کرنا۔ شریعت میں یہ لفظ اس فکری کوشش کے لیے بولا جاتا ہے جبکہ نئے حالات کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا اثر نو انطباق یعنی ری ایپلیکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اجتہاد احکام کے استنباط کے سلسلے میں ایک اہم اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے بار بار ایسی صورتیں پیش آتی ہیں جبکہ دین کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے نئے حالات میں ان کا اثر نو انطباق تلاش کیا جائے۔ اجتہاد کا یہ عمل اسلام کی تاریخ میں مسلسل جاری رہا ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی اور پیغمبر کی وفات کے بعد بھی۔ مگر اسلام کی بعد کی صدیوں میں ایسا ہوا کہ بعض اسباب سے اجتہاد کا یہ عمل زیادہ تر جزئی مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا۔ کلی یا بنیادی نوعیت کے مسائل میں اجتہاد کا یہ عمل حقیقی طور پر جاری ہی نہ ہو سکا۔ اس معاملے کی ایک مثال وہ ہے جو قرآن کی آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے دمشق کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر وفات 73 ہجری نے حجاز میں اپنی علیحدہ خلافت قائم کر لی۔ یہ خلافت 9 سال تک باقی رہی۔ بنو امیہ کے گورنر الحجاج سے ان کا ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے وقت ان کے قریبی افراد نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ تنہا لڑتے ہوئے حجاج کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس واقعے کو اسلام کی تاریخ میں فتنہ ابن زبیر کہا جاتا ہے۔ جس زمانے میں یہ جنگ ہو رہی تھی عبداللہ بن عمر وفات 73 ہجری موجود تھے، مگر وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ ابن زبیر کے کچھ حامی ان کے پاس گئے اور انہیں آر دلاتے ہوئے کہا کہ آپ اس جنگ میں شامل ہو کر کیوں نہیں لڑتے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا۔ قد فعلنا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ كان الاسلام قلیلا فكان الرجل يفتن في دینه اما يقتلونه واما يوثقونه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنہ۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن عمر کا یہ قول میرے نزدیک کلیاتی امور میں اجتہاد کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول نے اپنی مجتہدانہ بصیرت سے سمجھا کہ مذکورہ آیت میں جو حکم دیا گیا قتال برائے استئصال فتنہ تھا، نہ کہ قتال برائے قتال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ ختم ہو گیا تو قتال بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ محنت ان مواقع دعوت کو استعمال کرنے کے لیے کی جائے گی جو کہ فتنہ کے خاتمے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے اس قول کی مزید تفصیل عمر بن عبدالعزیز کے ایک قول سے معلوم ہوتی ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز مدینہ میں عبداللہ بن عمر کی وفات سے 12 سال پہلے 61 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں خراسان کے گورنر الجراح بن عبداللہ الحکمی کو لکھا تھا انما بعث محمد داعیہ ولم یبعثہ جابیہ۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف داعی بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ البدایہ والنہایہ۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن دعوت تھا۔ وہ قتال کے لیے یا زمین پر قبضہ کر کے اس پر حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کے راستے کی رکاوٹیں ختم کر دی تو اس کے بعد آپ کا اور آپ کے اصحاب کا کام یہ ہو گیا کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ اجتہاد کی وہ مثالیں ہیں جو ایک جلیل القدر صحابی اور ایک جلیل القدر تابعی نے دور اول میں قائم کی، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی تاریخ میں ان کا یہ اجتہاد عملاً رائج نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کی بعد کی نسلیں بدستور جنگ و قتال میں مشغول رہیں اور آج تک مشغول ہیں۔ وہ حقیقی طور پر دعوت کے میدان میں سرگرم نہ ہو سکی۔ اگرچہ بعد کی صدیوں میں بھی اسلام مسلسل پھیلتا رہا ہے، مگر وہ زیادہ تر اپنی فطری کشش کے زور پر پھیلا ہے، نہ کہ داعیوں اور مبلغوں کی کسی منظم کوشش کے زور پر۔ اصل یہ ہے کہ ضرورت تھی کہ صحابی اور تابعی کے مذکورہ قول کی بنیاد پر ایک مکمل نظریہ تشکیل دیا جائے، اس کو ایک آئیڈیالوجیکل سسٹم کے طور پر جامع انداز میں مرتب کیا جائے، مگر بعد کے مسلم علماء یہ کام نہ کر سکے، اور بعد کے لوگوں کی یہی کوتاہی اس کا سبب بن گئی کہ بعد کی تاریخ کا سفر دعوت کے رخ پر جاری ہونے کے بجائے قتال کے رخ پر جاری ہو گیا، جو بدستور آج تک قائم ہے۔ اس معاملے کی وضاحت کے لیے ایک متوازی مثال لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کما تکونون یولا او یؤمر علیکم، مسند الشہاب القضائی، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اس حدیث میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں سیاست کا مرکز بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اس قول میں اس جمہوری اصول کی طرف رہنمائی دی گئی جس میں سیاست کا مرکز عوام ہو۔ قدیم سیاسی نظام کی بابت عربی میں یہ مقولہ تھا، الناس علی دین ملوکہم۔ مذکورہ قول رسول میں اس مقولے کو گویا بدل کر اس طرح کر دیا گیا، الملوک علی دین الناس۔ اس معاملے کا ایک پہلو یہ تھا کہ تاریخ کو بادشاہ رخی ہونے کے بجائے عوام رخی ہونا چاہیے۔ قدیم زمانے میں تاریخ بادشاہ نامہ ہوا کرتی تھی۔ بادشاہوں کے واقعات کو قلم بند کرنے کا نام تاریخ تھا۔ مذکورہ قول رسول میں یہ رہنمائی تھی کہ تاریخ کو وسیع تر معنوں میں پوری انسانیت کے احوال پر مبنی ہونا چاہیے، نہ کہ صرف حاکم کے احوال پر۔ قول رسول میں مذکورہ اشاراتی رہنمائی کے باوجود بعد کی کئی صدیوں تک تاریخ نویسی کا یہ طریقہ عملاً جاری نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس دور میں اسلام کی جو تاریخیں لکھی گئیں وہ بھی قدیم طریقے کے مطابق زیادہ تر سیاسی احوال تک محدود رہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مذکورہ مجتہدانہ اصول کی بنیاد پر تاریخ نویسی کا ایک مکمل فلسفہ تیار نہ کیا جا سکا۔ یہ کام پہلی بار ابن خلدون وفات 808 ہجری نے کیا۔ ابن خلدون نے اپنے مشہور مقدمے میں تاریخ نویسی کے جدید اصول کو ایک مکمل فلسفے کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کی یہ کتاب اتنی اہم تھی کہ دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ اس کتاب نے عالمی ذہن پر زبردست اثر ڈالا، یہاں تک کہ اس کے بعد تاریخ نویسی کا قدیم اسلوب ختم ہو گیا اور جدید اسلوب ساری دنیا میں رائج ہوا۔ ابن خلدون نے جس طرح تاریخ نویسی کے معاملے میں مذکورہ قول رسول کو ایک جامع نظام فکر کی صورت میں مرتب کیا، ضرورت تھی کہ اسی طرح دعوت کے معاملے کو بھی ایک جامع نظام فکر کی صورت میں مرتب کیا جائے، مگر اس کام کے لیے اجتہاد کلی کی صلاحیت درکار تھی، جبکہ ہمارے علماء
اجتہاد کو جزئی مسائل تک محدود کیے ہوئے تھے۔ یہی واحد وجہ ہے جس کی بنا پر ایسا ہوا کہ دعوت کی بنیاد پر جامع نظام فکر تشکیل نہ دیا جا سکا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا جو فکر ہے اس کی ایک نمائندگی الاخوان المسلمون کے ذریعے ہوتی ہے۔ الاخوان المسلمون 1920 میں مصر میں قائم کی گئی۔ اس کے ابتدائی لیڈر حسن البنا اور سید قطب وغیرہ تھے۔ اس کو غیر معمولی پھیلاؤ حاصل ہوا۔ الاخوان المسلمون نے اپنے عقیدہ و عمل کے لیے جو نعرہ اختیار کیا وہ یہ تھا: الاسلام دیننا والجہاد منہجنا، یعنی اسلام ہمارا دین ہے اور جہاد ہمارا طریق عمل ہے۔ لیکن مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ حالات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اخوانی لیڈروں کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ ان کے لیے زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز طریقہ وہ ہے جو مبنی بر امن ہو، نہ کہ مبنی بر تشدد۔ اس لحاظ سے زیادہ صحیح بات یہ تھی کہ الاسلام دیننا والدعوت منہجنا، اسلام ہمارا دین ہے اور دعوت ہمارا طریق عمل ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی، مگر ان کی تمام قربانیاں حبط اعمال کا شکار ہو گئیں۔ ان کا وہ حال ہوا جس کو ایک اسرائیلی پیغمبر نے ان الفاظ میں بتایا تھا: تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ اسلام امن و رحمت کا مذہب۔ موجودہ زمانے میں مسلم دنیا میں ایک گروہ ابھرا ہے جس کو مجاہد یا مجاہدین کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کو مسلم ہیرو کی نظر سے دیکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان مجاہدین کا تعلق نہ جہاد سے ہے اور نہ اسلام سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا: المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یعنی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے خود اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مگر یہ مجاہد لوگ بالکل الٹا کر رہے ہیں، وہ دوسروں کے خلاف تشدد کی کارروائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں انہیں کھلے طور پر تشدد کا موقع نہیں ملتا وہاں وہ خود کش بمباری کر کے دوسروں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد مجاہد سڑکوں اور راستوں پر لینڈ مائن بچھا دیتے ہیں، اور جب گزرنے والے وہاں سے گزرتے ہیں تو اچانک دھماکہ ہوتا ہے جس میں کتنے ہی مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہ جلسہ گاہ اور تھیٹر ہال میں بم مار کر لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وہ بے قصور لوگوں کو یرغمال بنا کر سینکڑوں خاندانوں کو سوگوار کر دیتے ہیں۔ وہ بے قصور لوگوں کو مارنے میں یہاں تک جری ہوتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ مسلمان اور غیر مسلمان کا فرق بھی نہیں کرتے۔ وہ کسی آبادی یا کسی بھی مجمع یا بلڈنگ میں دھماکہ کر کے ہزاروں لوگوں کو بے قصور مار ڈالتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے نادان ہیں کہ اس قسم کا دھماکہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے خدا کو خوش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اس فعل سے صرف شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جنگ یا تشدد کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ کسی بھی شخص یا گروہ کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ بطور خود ایک نظریہ بنائے اور اس خود ساختہ نظریے کی بنیاد پر اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے کسی کے خلاف تشدد شروع کر دے۔ اسلام میں جنگ اور تشدد کے لیے بہت شدید قسم کی شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ مثلا جارحیت کے خلاف ایک جائز جنگ میں بھی صرف مقاتل یعنی کمبیٹنٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ غیر مقاتل یا نان کمبیٹنٹ پر حملہ کرنا کسی بھی عذر کی بنا پر جائز نہیں۔ کسی انسان کو قتل کرنا اسلام کے نزدیک انتہائی حد تک ناروا فعل ہے۔ یہاں اس سلسلے میں
قرآن کی 2 آیتیں نقل کی جاتی ہیں جس سے اس معاملے کی شدت کا اندازہ ہوگا۔ پہلی آیت کا تعلق عام انسان سے ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اسی سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ دوسری آیت مومن کے قتل کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو شخص کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کی یہ 2 آیتیں وہ ہیں جن میں قتل کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک قتل سے کم درجے کے تشدد کی بات ہے، وہ بھی اسلام میں اتنا زیادہ نامحمود ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں اور اس سے توبہ نہ کریں تو ان کا ایمان اور اسلام ہی مشتبہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث رسول یہاں نقل کی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جس کی بری حرکتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو۔ مسند احمد۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں صرف ایک ہی جنگ جائز ہے، اور وہ کھلی جارحیت کے خلاف حکومت کے تحت دفاعی جنگ ہے۔ کوئی اور جنگ، مثلا جارحانہ جنگ، بلا عنوان جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اس طرح وہ جنگیں بھی اسلام میں جائز نہیں ہیں جن کو پروکسی وار اور گوریلا وار کہا جاتا ہے۔ اسلام مکمل معنوں میں امن اور رحمت کا مذہب ہے۔ کسی کے خلاف تشدد کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ ایک خود ساختہ عذر تراشے اور اس کے نام پر لوگوں کے خلاف تشدد شروع کر دے۔ لائن آف ایکشن کا مسئلہ۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد تمام مسلمانوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ نئے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس موضوع پر ہزاروں تحریریں سامنے آئیں اور ہزاروں جلسے کیے گئے، مگر آج بھی لوگ یہی پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے راہ عمل یا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ مسئلہ لائن آف ایکشن کی غیر موجودگی کا نہیں ہے، بلکہ لائن آف ایکشن کے موجود ہوتے ہوئے اس کو عملاً قبول نہ کرنے کا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے بار بار مختلف جماعتوں اور رہنماؤں کی طرف سے اپنے اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے، مگر آج تک کسی بھی جواب کو مسلمانوں میں عمومی قبولیت کا درجہ حاصل نہ ہو سکا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1948 میں لکھنؤ میں مشہور مسلم کنونشن کیا۔ اس موقع پر مولانا آزاد نے جو تقریر کی تھی وہ آج بھی چھپی ہوئی موجود ہے۔ اپنی اس تقریر میں انہوں نے مسلمانان ہند کے سامنے یہ لائحہ عمل پیش کیا کہ وہ مسلم لیگ کو ختم کر دیں اور نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہندوستان کے مسلمان فرقہ وارانہ بنیاد پر اپنی ملی پالیسی نہ بنائیں، بلکہ اپنی پالیسی مشترک قومی بنیاد پر بنائیں۔ نمائندگی کے اعتبار سے لکھنؤ کا یہ آل انڈیا مسلم کنونشن نہایت کامیاب تھا، مگر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان مولانا آزاد کے مشورے کو اپنی ملی پالیسی کے طور پر اختیار کر لیں۔ ان کی ولولہ انگیز تقریر فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی۔ اسی طرح نہایت دھوم کے ساتھ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت 1964 میں
اسی طرح نہایت دھوم کے ساتھ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت 1964 بنی۔ ملک کے تقریباً تمام مسلم رہنما اس کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے، مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے متفقہ طور پر ایک مسلم منشور تیار کر کے شائع کیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں خیر امت کا کردار ادا کریں، مگر اس عنوان پر مسلمان عملاً متحرک نہ ہو سکے، یہاں تک کہ خود مسلم مجلس مشاورت بے اثر ہو کر رہ گئی۔ یہی معاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 1972 کا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے بانی قائدین کے زمانے میں متفقہ طور پر تعمیر ملت اور اصلاح معاشرہ کی تجویز پاس کی۔ اس پر کافی حد تک وہ کام بھی ہوا جس کو پیپر ورک کہا جاتا ہے، مگر یہ لائحہ عمل بھی مسلمانوں کے درمیان عملی قبولیت حاصل نہ کر سکا۔ اس طرح کچھ مسلم قائدین نے 1951 میں وہ تحریک شروع کی جو پیام انسانیت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان خود انسانی اقدار کو اپنائیں اور برادران وطن کو انسانی اقدار کی پیروی کی دعوت دیں، مگر جلسوں کی وقتی دھوم دھام کے علاوہ اس کا بھی کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلا۔ انسانی اقدار کی پیروی کی فضا نہ مسلمانوں میں قائم ہو سکی اور نہ غیر مسلموں میں۔ اس طرح 1900 میں بابری مسجد کے نام پر جلسہ اور جلوس اور ریلی کے زبردست ہنگامے شروع ہوئے۔ یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہو گیا۔ اس تحریک کے لیڈروں نے یہ نعرہ دیا کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مارچ کر کے ایودھیا پہنچے اور حملہ آوروں کے مقابلے میں بابری مسجد کی حفاظت کریں، مگر اس مقصد کے لیے نہ چھوٹا مارچ ہوا اور نہ بڑا مارچ، یہاں تک کہ حملہ آور کسی مزاحمت کے بغیر 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بابری مسجد کے ڈھانچے کو توڑ کر اس کی جگہ ایک عارضی رام مندر یعنی میک شفٹ ٹیمپل تعمیر کر دیا۔ اسی طرح کچھ ممتاز مسلم لیڈروں نے یہ لائحہ عمل دیا کہ مسلمان اس ملک میں باعزت زندگی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت کو اینٹی مسلم پارٹیوں کو ہرانے کے لیے استعمال کریں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک اردو شاعر کا یہ شعر سنایا: حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ ہر بار جب اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ وقت آتا ہے جبکہ مسلمان اس لائحہ عمل کو اختیار کر کے مفروضہ اینٹی مسلم پارٹیوں کو ہرائیں اور مفروضہ پرو مسلم پارٹیوں کو جتائیں، مگر ہر بار صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ اپنے عدم اتحاد کی بنا پر منتشر ہو جاتا ہے۔ مذکورہ سیاسی مقصد حاصل کرنے کے بجائے مسلمان صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر الیکشن کے موقع پر تقسیم ہو کر ووٹ کی طاقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ الیکشن ان کے ووٹوں کا ایک سیاسی قبرستان بن کر رہ جاتا ہے۔ یہی معاملہ جمعیت علماء ہند کا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے تقریباً ہر موقع پر یہ لائحہ عمل پیش کیا ہے کہ مسلمان ایسا طریقہ کار نہ اختیار کریں جس میں ہندو اور مسلم کے درمیان ٹکراؤ کی فضا بنے۔ اس کے بجائے وہ خاموش تدبیر اور تعمیری اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے اپنا مسئلہ حل کریں، مگر ہر بار یہی ہوا کہ مسلمان جمعیت علماء ہند کے بتائے ہوئے اس لائحہ عمل کو اختیار نہیں کر پاتے۔ گویا لائحہ عمل موجود ہے مگر لائحہ عمل کی قبولیت اور پیروی موجود نہیں۔ اس فہرست میں کسی قدر فرق کے ساتھ خود الرسالہ مشن کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ الرسالہ مشن کے تحت مسلمانوں کے سامنے نہایت واضح اور مدلل انداز میں 1976 سے یہ لائحہ عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کا اصلی اور ابدی مشن دعوت ہے۔ اس ملک میں مسلمان اور برادران وطن کا تعلق دائی
اور مدعو کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اپنے اس فریضے کو پہچانیں، وہ دعوت کے آداب اور دعوت کی حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس ملک میں دین حق کی پرامن پیغام رسانی کا کام انجام دیں۔ مگر ربع صدی سے زیادہ مدت تک مسلسل جدوجہد کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی صرف ایک محدود تعداد ہی نے اس راہ عمل کو عملاً اختیار کیا ہے۔ یہ طویل تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ راہ عمل کی غیر موجودگی نہیں ہے، بلکہ جذبہ قبولیت کی غیر موجودگی ہے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان حقیقی کام کا آغاز صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ تقریر یا تحریر کی صورت میں ایک راہ عمل یا لائن آف ایکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ موجودہ حالات میں اس کے لیے شعوری تعمیر اور ذہنی بیداری کی ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ پہلے شعوری اعتبار سے لوگوں میں مادہ قبولیت پیدا کیجیے، اس کے بعد ہی راہ عمل کے اعلان کا کوئی مفید عملی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ہرگز نہیں۔ دہشت گردی کیا ہے؟ آج کل آتنک واد یا دہشت گردی ٹیررزم کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ تقریباً ہر ملک میں اس موضوع پر لکھا اور بولا جا رہا ہے، مگر میرے علم کے مطابق ابھی تک اس کی کوئی واضح تعریف سامنے نہ آ سکی۔ لوگ آتنک واد کی مذمت کرتے ہیں، مگر وہ بتا نہیں پاتے کہ آتنک واد متعین طور پر کیا ہے۔ راقم الحروف نے اس سوال کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مطالعے کے مطابق غیر حکومتی تنظیموں کا ہتھیار اٹھانا آتنک واد ہے، آرمڈ اسٹرگل بائی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز۔ اسلام آزادی کا حق تسلیم کرتا ہے۔ قومی یا سیاسی مقصد کے لیے پرامن تحریک چلانے کا حق کسی بھی شخص یا جماعت کو حاصل ہے۔ یہ حق اس کو اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جارحیت کا ارتکاب نہ کرے۔ اسلام میں ہتھیار کا استعمال یا کسی حقیقی ضرورت کے تحت مسلح عمل کا حق صرف باقاعدہ طور پر قائم شدہ حکومت کو حاصل ہے۔ غیر حکومتی تنظیموں یا NGOs کو کسی بھی عذر کی بنا پر ہتھیار اٹھانے کا حق حاصل نہیں۔ مجرم کو سزا دینا، حملہ آور کے مقابلے میں دفاع کرنا، اس طرح کے امور جو بین الاقوامی اصول کے مطابق کسی قائم شدہ حکومت کو مسلح کارروائی کا حق دیتے ہیں، یہی خود اسلام کا اصول بھی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ٹیررزم کی تعریف یہ ہے: ٹیررزم اس مسلح کارروائی کا نام ہے جو کسی غیر حکومتی تنظیم نے کی ہو۔ یہ غیر حکومتی تنظیم خواہ کوئی بھی عذر پیش کرے، وہ ہر حال میں ناقابل قبول ہوگا۔ ایک غیر حکومتی تنظیم اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک میں کوئی بے انصافی ہوئی ہے یا حقوق کی پامالی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کو صرف یہ حق ہے کہ وہ پرامن جدوجہد کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری کرے۔ وہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی عذر کی بنا پر تشدد کا طریقہ نہ اختیار کرے۔ کوئی فرد یا کوئی غیر حکومتی تنظیم اگر یہ کہے کہ ہم تو پرامن عمل چاہتے ہیں، مگر فریق ثانی پرامن عمل کے ذریعے ہمیں ہمارا حق دینے کے لیے تیار نہیں، ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری حکومت پر ہے، نہ کہ غیر حکومتی تنظیم پر۔ اگر کسی کا یہ احساس ہو کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے، تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکومت کا کام خود کرنے لگے۔ ایسی حالت میں بھی اس کے لیے صرف دو میں سے ایک راستے کا انتخاب ہے: صبر یا پرامن جدوجہد، یعنی یا تو پرامن عمل کرنا یا سرے سے کوئی عمل ہی نہ کرنا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی دہشت گردی
یا حکومتی تشدد کا حکم کیا ہے؟ یعنی حکومت اگر غیر مطلوب تشدد کا وہی کام کرے جو کوئی غیر حکومتی تنظیم کرتی ہے تو ایسی حالت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ حکومتی تشدد حکومت کے لیے اپنے حق کا بے جا استعمال ہے، جبکہ غیر حکومتی تنظیم کے لیے تشدد ایک ایسا فعل ہے جس کو کرنے کا اسے کوئی حق ہی نہیں، اور یہ واضح ہے کہ حق کے بغیر کسی فعل کو کرنا اور حکماً حق رکھتے ہوئے اس کا بیجا استعمال یا مس یوز کرنا دونوں ایک دوسرے سے نوعی طور پر مختلف ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر غیر حکومتی تنظیم تشدد کرتی ہے تو اس سے اس کا جواز پوچھے بغیر تشدد سے باز رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی باقاعدہ حکومت بے جا تشدد کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے حاصل شدہ حق کا صرف جائز استعمال کرو۔ حق کا ناجائز استعمال کر کے حکومت بھی اپنے آپ کو اسی طرح مجرم بنا لیتی ہے جس طرح کوئی غیر حکومتی تنظیم۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی باضابطہ سرجن اگر جسم کے غلط حصے پر نشتر چلائے تو وہ اپنے حق کا بے جا استعمال کرنے کا مجرم ہوگا۔ ایک تربیت یافتہ سرجن کو صحیح مقام پر نشتر چلانے کا حق تو ضرور ہے، مگر غلط مقام پر نشتر چلانے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اس کے برعکس اگر ایک غیر سرجن کسی انسان کے جسم پر نشتر چلانے لگے تو اس کا ایسا کرنا ہر حال میں غلط ہوگا، کیونکہ ایک غیر سرجن کو نہ بظاہر درست مقام پر نشتر چلانے کا حق ہے اور نہ غلط مقام پر۔ غلط فہمی۔ یہ 13 مارچ 2002 کا واقعہ ہے۔ نئی دہلی کے کیٹ آفس میں ڈاکٹر شمس الافاق صاحب اپنے کام سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں حسب معمول دوسرے بہت سے لوگ تھے۔ ایک آدمی ان کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر صاحب آگے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ مجھے راستہ دے دو۔ آفس میں اپنے کام سے فارغ ہو کر جب وہ نکلے تو گیٹ کے باہر 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک وہی شخص تھا جس کی پیٹھ پر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا۔ دونوں صورت سے جاٹ معلوم ہوتے تھے۔ مذکورہ آدمی نے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا وہ اچانک بگڑ گیا۔ وہ نہایت اشتعال انگیز لہجے میں ان کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ راجندر تم کیا سمجھتے ہو، میں تم کو گولی مار دوں گا۔ ڈاکٹر شمس الافاق صاحب اعراض کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اب تک بالکل خاموش تھے۔ جب اس آدمی نے راجندر کا نام لیا تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ غلط فہمی کا معاملہ ہے۔ ابھی وہ چپ ہی تھے کہ ان کے ساتھی مسٹر اشوک کمار نے کہا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو ڈاکٹر شمس الافاق ہے اور یہ فلاں سرکاری محکمے میں افسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس آدمی کو یقین نہیں آیا، شاید اس کے مفروضہ راجندر کی صورت ڈاکٹر صاحب سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ اس کی طلب پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا۔ آئیڈینٹی کارڈ کو دیکھتے ہی وہ ایسا ہو گیا جیسے پھولے ہوئے غبارے کی ہوا اچانک نکل گئی ہو، اور پھر وہ سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف برا برتاؤ کرے تو فوراً اس کو اپنا دشمن نہ سمجھ لیجیے۔ عین ممکن ہے کہ اس کے برے برتاؤ کا سبب اس کی غلط فہمی ہو۔ اگر آپ صبر و اعراض کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس سے نرمی کا معاملہ کریں تو عین ممکن ہے کہ آپ کی صحیح تصویر کو جاننے کے بعد اس کا رویہ بالکل بدل جائے۔ گولی مارنے کی بات کرنے والا آدمی آپ کو پھول کی پیشکش کرنے لگے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ بے صبری کا انداز آدمی کے نفس امارہ کو جگاتا ہے، اس کے برعکس صبر کا انداز اس کے نفس لوامہ کو جگا دیتا ہے۔ نفس امارہ کا جاگنا آدمی کو آپ کا دشمن بنا دیتا ہے اور نفس لوامہ کا جاگنا آدمی کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ انسانی زندگی میں غلط فہمی پیدا ہونا ایک عام بات ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے غلط فہمی پیدا ہونا
بذات خود کوئی جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد وہ درست رویہ اختیار نہ کرے۔ اگر کسی شخص کو کسی کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو جائے تو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں لینا چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملے کی تحقیق کرے۔ تحقیق کے بعد اگر وہ بات غلط ثابت ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر اپنے دل سے نکال دے۔ غلط فہمی کی تحقیق سے پہلے اس کا چرچا کرنا سخت گناہ ہے۔ ایک آدمی کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر بھلی بات تو کہہ سکتا ہے، مگر تحقیق کے بغیر بری بات کہنا سرتاسر حرام ہے۔ ایسی روش پر اللہ کے ہاں سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ خدا کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے جس میں لوگوں کے باہمی تعلقات حسن ظن کی بنیاد پر قائم ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو تو تحقیق کے بغیر ہی اس کو رد کر دیا جائے۔ اس قسم کی باتیں براہ راست طور پر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، خدا آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ایک قسم کی عملی دعا ہے۔ ایسا آدمی گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا، تو بھی میرے ساتھ بہتر معاملہ فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فطری شناخت۔ بے پردگی اور باپردگی دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے علامتی الفاظ ہیں۔ باپردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے۔ اس کے برعکس بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو کھو دے، وہ اپنی فطری شناخت کو مٹا کر ایک قسم کی مصنوعی زندگی گزارنے لگے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء۔ سنن ابی داؤد۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کریں، اسی طرح آپ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو شناخت یا آئیڈینٹی کہا جاتا ہے۔ مرد اگر اپنی فطری وضع کو چھوڑ کر عورت کی مانند بن جائے اور عورت اگر اپنی فطری وضع کو چھوڑ کر مرد کی طرح بن جائے تو یہ دونوں ہی اللہ کے ہاں سخت مبغوض ہیں۔ اللہ نے جس کو جیسی وضع کے ساتھ بنایا ہے وہی اس کی فطری پہچان ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اس فطری وضع کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، وہ فطرت کی وضع پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزاریں۔ باپردگی کسی عورت کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی فطری نسائی قدروں کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ وہ قدریں یہ ہیں: سنجیدگی، پاک دامنی، اصول پسندی، شرافت، حساسیت، فرائض کی اہمیت، بامقصدیت وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائی قدروں کی حفاظت میں ناکام رہی ہے۔ وہ کھوئی ہوئی قدریں یہ ہیں: غیر سنجیدگی، اخلاقی بے قیدی، عدم شرافت، بے حسی، فرائض حیات سے بے رغبتی اور بے مقصدیت وغیرہ۔ پردے کا مطلب معروف معنوں میں محض برقع یا سر پر سکارف باندھنا نہیں ہے۔ پردہ کسی عورت کے بااصول ہونے کی ایک پہچان ہے۔ ایسی عورت اپنی نسائی شناخت کے ساتھ دوسروں کو بتاتی ہے کہ وہ ایک بامقصد خاتون ہے، وہ واجبات حیات کو ہر قیمت پر ادا کرنے والی ہے۔ اصولی اور معیاری اعتبار سے اسلام میں عورت اور مرد کا مقام عمل یعنی ورک پلیس الگ الگ ہے۔ یعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح باہر کام کریں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ باپردہ ہوں اور ان کا مقام عمل مردوں سے الگ ہو۔ تاہم حالات کے مطابق اگر یہ ممکن نہ ہو کہ عورت مردوں سے مکمل طور پر الگ رہ کر کام کرے تو معاشی اور سماجی ضرورت کے تحت اس شرط میں رخصت دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ ضروری تقاضے کی بنا پر
مقام عمل تو پوری طرح الگ نہ ہو، مگر پھر بھی یہ ضروری ہوگا کہ عورت باپردہ ہونے کی شرط کو نہ چھوڑے، وہ اپنی نسائی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے مشترک مقامات عمل پر اپنا کام کرے۔ صحبت کا فلسفہ۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اصحاب رسول کو اسلام میں جو امتیازی درجہ ملا وہ صحبت رسول کی بنا پر تھا۔ یہ بات بجائے خود صحیح ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحبت کوئی پراسرار یا مسٹیریس چیز ہے اور اس کی پر اسرار تاثیر کے نتیجے میں اصحاب رسول کو یہ فائدہ حاصل ہوا۔ یہ نظریہ درست نہیں، کیونکہ اس نظریے میں اس واقعے کی توجیہ موجود نہیں کہ مدینہ کے سینکڑوں دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان لائے اور پیغمبر کی صحبت میں بار بار بیٹھے، مگر وہ آپ کی صحبت سے فیض حاصل نہ کر سکے اور اسلام کی تاریخ میں منافق کہلائے گئے۔ اصل یہ ہے کہ اعلیٰ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے ذہنی ارتقاء۔ ایمان قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر معرفت کے رخ پر ایک تفکیری عمل یعنی تھنکنگ پروسیس جاری ہوتا ہے۔ یہ تفکیری عمل ہی دراصل اعلیٰ ایمانی درجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ پیغمبر کی صحبت میں دراصل یہی تفکیری عمل جاری رہتا تھا۔ لوگ آپ کی باتوں کو سنتے، وہ آپ کی باتوں کو اپنے ذہن میں اس طرح جگہ دیتے کہ وہ ان کے ذہن میں ہلچل پیدا کر دیتا۔ اس طرح ان کے اندر تفکیر کا عمل مسلسل ہر صبح و شام جاری رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس تفکیری عمل کا ذریعہ تھی، اس لیے اس کو صحبت رسول سے منسوب کر دیا گیا۔ تاہم پیغمبر کی باتیں سننا کافی نہیں۔ پیغمبر کی باتیں صرف اس انسان کے لیے مفید بنے گی جو ریسیپٹیو ہو، جو یکسو ہو کر سنے اور پھر نفسیاتی پیچیدگی سے اوپر اٹھ کر اس کو قبول کر سکے۔ صحابہ میں یہ قبولیت موجود تھی، اس لیے ان کو صحبت رسول کا فائدہ حاصل ہوا۔ منافقین کے اندر یہ قبولیت موجود نہ تھی، اس لیے وہ صحبت رسول کے باوجود اس کا فائدہ نہ پا سکے۔ یہی معاملہ بعد کے دور کے علماء اور بزرگوں کا ہے۔ ان میں سے کسی کی صحبت میں پراسرار تاثیر نہیں۔ یہ معاملہ تمام تر صحبت میں بیٹھنے والوں کی اپنی استعداد پر منحصر ہے۔ جن افراد کے اندر مادہ قبولیت ہوگا وہ صحبت کا فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جن افراد کے اندر قبولیت کا مادہ نہ ہوگا وہ فائدے سے محروم رہیں گے۔ بے بنیاد شکایت۔ ہندوستان کے ایک مسلمان تاجر ہیں۔ پہلے وہ رسالہ کے باقاعدہ قاری تھے، پھر ایک مسئلے پر ان کو شکایت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور ہندوؤں کے خلاف کبھی نہیں لکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں۔ آپ کو ہندوؤں کی طرف سے اس کام کے لیے پیسہ ملتا ہے کہ آپ ہندو مسلم معاملات میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اس قسم کی بات کہہ کر انہوں نے رسالہ کی خریداری بند کر دی۔ انہوں نے نہ صرف رسالہ کا مطالعہ چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کے مخالف بن گئے۔ کئی سال بعد 16 اپریل 2002 کو دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کوئی اختلافی بات کیے بغیر ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی خاص تجربہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں۔ ان کے الفاظ میں مسلمان لفظ کا اگر انگلش ترجمہ کیا جائے تو وہ انسنسیئر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسی ذاتی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اب اپنا پارٹنر ایک ہندو کو بنایا ہے۔ ہندو کی پارٹنرشپ میں ان کا کاروبار کافی ترقی کر رہا ہے۔ مگر عبرت انگیز بات ہے کہ مذکورہ مسلم تاجر نے نجی ملاقات میں تو یہ بات کہی،
لیکن وہ اس بات کو سٹیج پر کہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ نیز انہوں نے الرسالہ کی نسبت سے اپنی پچھلی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقے کا یہی دوہرا معیار موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کے جو صاحب فہم اور صاحب علم افراد ہیں، وہ اپنی نجی گفتگو میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، مگر وہ پبلک میں اسے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دوہرے معیار کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا معاملہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کیے رہتے ہیں، مگر مسلم عوام کو ذہنی گمراہی میں ڈال کر انہیں اس کا انجام بھگتنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ اپنا ذاتی مسئلہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کر لیتے ہیں، مگر وہ عوام کو بدستور بے شعوری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی بھاری قیمت ادا کرتے رہیں اور کبھی ترقی نہ کر سکیں۔ ترقی کے لیے صحیح طریقہ غیر جانبدارانہ انداز میں نصیحت کا طریقہ ہے، مگر مسلمانوں میں کوئی غیر جانبدارانہ نصیحت کی بولی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کو میں 1947 سے مسلسل دیکھتا رہا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ مسلمان اپنے مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ڈھونڈتے، وہ دوسروں کی باتیں سن کر اپنی رائے بناتے ہیں۔ اسلام ان کی زندگی کا صرف ایک رسمی حصہ ہے۔ اسلام ان کا قومی کلچر ہے، وہ ان کا دین نہیں۔ موجودہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ اور ان کی ملی پالیسی قرآن سے ماخوذ نہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کے بیانات، ہیومن رائٹس اور کمیشن کی رپورٹیں، تعلیم یافتہ طبقے کا اظہار خیال، یہی مسلمانوں کی ذہن سازی کے ذریعے ہیں۔ ان کا مشترک طریقہ یہ ہے کہ وہ حالات کو قانون اور منطق کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اس آگ کو بجھا دیا۔ المائدہ۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو دوسروں کا طریقہ آگ بھڑکانے والوں کا ہے، جبکہ قرآن کے مطابق مسلمانوں کا طریقہ آگ بجھانے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو آگ کو مزید بھڑکانے کا سبب بن جائے۔ اس طرح کے معاملات میں قرآن کا طریقہ اصلاح خویش کے اصول پر قائم ہے اور دوسروں کا طریقہ احتساب غیر کے اصول۔ سکون کا سرچشمہ۔ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ مسٹر نٹور سنگھ، پیدائش 1931، اپنے وسیع مطالعے کے لیے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شدید خاندانی حادثہ ہوا۔ ان کی جوان بیٹی ریتو اور جوان بہو نتاشا صرف 1 مہینے کے وقفے سے حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ اس کے فوراً بعد کانگریس کی صدر مسز سونیا گاندھی ان کی تعزیت کے لیے نئی دہلی میں ان کے گھر گئیں۔ اس وقت مسٹر نٹور سنگھ اپنے کمرہ مطالعہ یعنی اسٹڈی روم میں تھے۔ یہاں انہوں نے دنیا بھر کی 10,000 منتخب کتابیں اکٹھا کی ہیں۔ مسٹر نٹور سنگھ نے ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسز سونیا گاندھی سے کہا کہ ان کتابوں میں دنیا بھر کی حکمت موجود ہے۔ صدیوں کی حکمت کا خلاصہ یہاں پایا جاتا ہے، مگر یہاں ایک بھی ایسی کتاب موجود نہیں جس کو پڑھ کر میں اپنے آپ کو تسکین دے سکوں۔ Here you have the wisdom of the world, wisdom of the ages in concentrated form, but there is not a book I could pick up to console myself. ہندوستان ٹائمز، نیو دہلی۔ مسٹر نٹور سنگھ کیوں اپنے کمرہ مطالعہ میں وہ کتابیں نہ پا سکے جو انہیں مذکورہ حادثہ موت کے موقع پر تسکین دے سکے؟ اس کا جواب خود اس انٹرویو کے اندر موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر نٹور سنگھ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا، البتہ میں روحانیت کو مانتا ہوں۔ I don't believe in religiosity, I believe in spiritualism۔ مذہب کا فکری نظام
خدا کے تصور پر قائم ہے، اور روحانیت کا فکری نظام خود انسان کے اپنے تصور پر، خدا کے عقیدے سے الگ ہو کر روحانیت کا جو تصور ہے وہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ انسان کے اندر امکانی طور پر سب کچھ چھپا ہوا ہے، اس لیے تم اپنی داخلی دنیا میں دھیان لگاؤ اور وہاں تم کو سب کچھ مل جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان کو جو کچھ پانا ہے وہ خود اپنے آپ سے پانا ہے۔ یہ ایک خیالی نظریہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان مسئلے کا شکار ہو وہ خود ہی اپنے مسئلے کا حل کیسے بنے گا؟ مذہب جس کی نمائندگی اسلام کرتا ہے اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مذہب اسلام کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے، یعنی وہ ذات جو قادر مطلق ہے اور جس نے انسان کو قرآن کی صورت میں کامل رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ قرآن میں مذکورہ قسم کے مسئلے کا حل واضح طور پر ملتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک براہ راست حوالہ یہ ہے: اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس قرآنی تصور کے مطابق ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک مقرر مدت پوری کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے۔ گویا انسان کی موت ایک ایسا واقعہ ہے جو بہرحال ہونے والا تھا اور اپنے ٹھیک وقت پر ہو گیا۔ اس اعتبار سے موت ایک فطری حقیقت ہے، ایک ایسی فطری حقیقت جس کی تبدیلی پر انسان قادر نہیں۔ یہ عقیدہ انسان کے اندر اعتراف حقیقت کا ذہن پیدا کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف اپنے آپ انسان کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کو مسٹر نٹور سنگھ نے تسلی یعنی کنسول سے تعبیر کیا۔ ذہنی سکون۔ موجودہ زمانے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی بھی انسان کو ذہنی سکون حاصل نہیں۔ تقریباً ہر آدمی ذہنی تناؤ اور فکری الجھن میں مبتلا ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، خواہ وہ سامان والا ہو یا بے سر و سامان۔ کچھ سال پہلے بنگلور کے ایک کمپیوٹر انجینئر کو اس کی ایک ایجاد پر امریکہ کی ایک کمپنی کی طرف سے $750 ملین اچانک مل گئے، مگر اس غیر معمولی دولت نے اس کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال کے اندر اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی نیند ختم ہو گئی اور رات کے وقت وہ نیند کی گولیاں کھا کر سونے لگا۔ موجودہ دنیا کے بیشتر لوگوں کا حال کم و بیش یہی ہے، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ اس مسئلے کا عام طور پر 2 حل بتایا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ دولت کماؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ راحت کے سامان حاصل کر سکو، مگر تجربہ واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار دولت کمائی اور راحت اور آرام کے تمام سامان اپنے پاس اکٹھا کر لیے، مگر ان سب کے باوجود وہ سکون اور چین سے محروم رہے، یہاں تک کہ مر کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے معیار پسند یعنی پرفیکشنسٹ ہے، جبکہ موجودہ دنیا ہر اعتبار سے غیر معیاری یعنی امپرفیکٹ ہے۔ اس صورتحال نے انسان اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک تضاد پیدا کر دیا ہے۔ اسی تضاد کا یہ نتیجہ ہے کہ کوئی انسان ہر قسم کے دنیاوی سامان کو حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر چیز اس کو اپنے ذہنی معیار سے کم تر معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کو پا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ بظاہر راحت کے سامان کے درمیان بھی وہ ہمیشہ ایک قسم کے غیر شعوری عدم اطمینان میں مبتلا رہتا ہے۔ فطرت کا یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ دنیاوی راحت کے سامانوں میں ذہنی سکون تلاش کرنا
ایک ایسا بے سود عمل ہے جو کبھی کارآمد بننے والا ہی نہیں۔ دوسرا حل وہ ہے جو خاص طور سے یوگا کے مبلغین کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سے میڈیٹیشن سینٹر قائم کیے ہیں۔ یہاں دھیان اور میڈیٹیشن کے ذریعے لوگوں کو ذہنی سکون کی تربیت دی جاتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مخصوص مراقبے کے ذریعے انسانی ذہن میں سوچ کے عمل کو معطل کر دیا جائے تاکہ وہ پریشانی کو شعوری طور پر محسوس کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ مگر اس قسم کا ذہنی سکون حقیقتاً ذہنی تخدیر یا مینٹل اینستھیزیا کے ہم معنی ہے۔ یہ انسان کی اعلیٰ فکری صلاحیت کو کند کر کے اس کو بے حس حیوان کی سطح پر پہنچا دینا ہے۔ اس قسم کا ذہنی سکون اگر بالفرض حاصل بھی ہو جائے تب بھی وہ یقینی طور پر غیر مطلوب چیز ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی اعلیٰ فکری صلاحیت کو دبا دے وہ گویا انسان کو کوما کی حالت میں پہنچانا ہے۔ ایسا ذہنی سکون انسانی موت ہے، نہ کہ انسانی زندگی۔ میڈیٹیشن کا یہ طریقہ فطرت کے نظام کی تردید ہے۔ فطرت نے انسان کو جو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے وہ اس کا دماغ یعنی مائنڈ ہے۔ فطرت کے نقشے کے مطابق دماغ کے لیے پریشانیوں کا پیش آنا کوئی برائی کی بات نہیں، یہ دراصل زحمت میں رحمت یعنی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ فطرت نے انسان کی ذہنی ترقی کے لیے شاک ٹریٹمنٹ کا طریقہ رکھا ہے۔ ایسی حالت میں شاک ٹریٹمنٹ کے عمل کو ختم کرنا انسان کی ذہنی ترقی کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہ طریقہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے، اور جو چیز فطرت کے نظام کے خلاف ہو وہ اپنے آپ قابل رد ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی پریشانی یعنی مینٹل ٹینشن کے مسئلے کا حل ذہنی پریشانی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو مینج کرنا ہے۔ فکری تدبیر کے ذریعے اس کو اس طرح غیر مؤثر کر دینا ہے کہ وہ عملاً تو انسان کے لیے پیش آئے مگر وہ انسان کے ذہنی سکون کو برہم یعنی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیجیے۔ دہلی میں ایک 30 سالہ نوجوان ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہیں۔ ان کو وہاں 75,000 روپے مہینہ ملتا ہے اور دوسری سہولتیں حاصل ہیں، مگر چونکہ ان کمپنیوں میں ہائر اینڈ فائر کا اصول ہے اس لیے وہ ہمیشہ ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہمیشہ سروس سے محرومی کا اندیشہ فیئر آف لوزنگ ونز جاب ستاتا رہتا ہے۔ نہ دن کو سکون رہتا ہے اور نہ رات کو۔ میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ کا ذہنی سکون کبھی برہم ہونے والا نہیں۔ ایک شخص آپ کا روزگار چھین سکتا ہے مگر وہ کبھی آپ کی قسمت کو آپ سے چھین نہیں سکتا۔ One can take away your job, but no one has the power to take away your destiny. مذکورہ نوجوان نے اس فارمولے کو پکڑ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے پوری طرح ذہنی سکون حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں اطمینان کے ساتھ سوتا ہوں اور اطمینان کے ساتھ دن گزارتا ہوں۔ اسی طرح ہر آدمی اپنی ذہنی پریشانی کو مینج کر کے اس کو ڈیفیوز کر سکتا ہے۔ وہ ذہنی پریشانی کے باوجود ذہنی سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اپنی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہوا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دماغ اتھاہ صلاحیتوں کا خزانہ ہے۔ تمام ذہنی پریشانیوں کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر سکنا۔ اسی طرح تمام ذہنی پریشانیوں کا حل بھی صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بر وقت استعمال کر لینا۔ ایک بڑے شہر کے ایک تاجر ہیں، انہوں نے ایک سامان یعنی ایک پروڈکٹ تیار کیا۔ اس میں انہوں نے 50 لاکھ روپے لگا دیے۔ سامان جب تیار ہوا تو اس کے بعد اچانک مارکیٹ میں اس کا دام بہت گر گیا۔ مجبوراً انہیں اپنے سامان کو گودام میں رکھ دینا پڑا۔ اس حادثے کا ان پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے، ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، راتوں کی نیند غائب ہو گئی، وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہو گئے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں سمجھایا۔ میں نے کہا کہ آپ اس معاملے کو صرف حال یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ آپ
اپنی اس سوچ کو بدلیے اور معاملے کو مستقبل یعنی فیوچر کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیجیے۔ آپ سادہ طور پر صرف اتنا کیجیے کہ اس معاملے کو انتظار کے خانے میں ڈال دیجیے۔ انہوں نے میری نصیحت پکڑ لی۔ اس کے تقریباً 2 سال بعد ان کا خط آیا جس میں انہوں نے خوشی کے ساتھ لکھا تھا کہ میرا تمام سامان نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا انحصار سوچنے کے طریقے پر ہے۔ اگر آپ ایک طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن ایک ڈھنگ کا بنے گا، اور اگر آپ دوسرے طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن دوسرے ڈھنگ پر کام کرنے لگے گا۔ اس طرح ہر مایوسی کو اعتماد میں بدلا جا سکتا ہے اور ہر پست ہمتی کو بلند ہمتی میں۔